عشق رسول اللہ کی کیا حقیقت ہے، اور کیا اس طرح کا کوئی کلمہ اہل سنت میں پڑھایا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے کہ العیاذ باللہ یہ تو پورے اہل اسلام پر بہت بڑی تہمت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے کلمے کے علاوہ کوئی کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ مسلمان ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ رہا اس حوالے سے کہ کچھ لوگ اس میں ایک منفی بات کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی کتابوں میں درج آ گیا ہے، تو دیکھیے کہ عقائد جو ہیں وہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتے ہیں۔ رہا دیگر کتابیں، ان میں تحریفات اور الحاقات بے شمار طور پر موجود ہوتا ہے، اور یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ جھوٹی بات منسوب کرنا کہ معاذ اللہ اس قسم کا کلمہ ان کو پڑھایا گیا یا انہوں نے پڑھایا، یہ جھوٹ ہے اور ایک الحاقی چیز ہے۔ میں اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چند ثبوت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اہل سنت و جماعت کا جو مقصد ہے اور جو معیار ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ یہ 15ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کی میرے سامنے ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی وہ یہ کہے کہ قال انا رسول اللہ، یا فارسی کے اندر وہ یہ کہے کہ وقال بالفارسیت من پیغمبرم، یا میں پیغمبر ہوں یا میں رسول ہوں، تو علماء لکھتے ہیں کہ جناب وہ کافر ہوگا کہ جس نے اپنی طرف یہ جملہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں جو گویا کہ پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ اسی جلد میں لکھتے ہیں کہ کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں، بلکہ بہت سے رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہے جس کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فقرے کو ثابت نہیں کرتا، تو گویا کہ یہ اکابر اولیاء کی طرف اس قسم کی باتیں غلط منسوب کی گئی ہے۔ آخر میں 22ویں جلد کا ایک حوالہ پڑھتا ہوں جو صفحہ نمبر 491 پر ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں دلیل الیقین اور فوائد السالکین، جس میں یہ باتیں درج کی گئی ہے، اور تحفۃ العاشقین کا نام لیا اور عبارت نقل نہ کی جہاں بحوالہ یہ عبارت گویا کہ موجود ہے۔ فرمایا اولاً اسی کا ثبوت درکار ہے کہ یہ کتابیں حضرات چشت کی طرف یعنی بزرگوں کی طرف منسوب ہے، اور بہت سی کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے ان کی طرف ڈال دی گئی، تو گویا کہ ایک جھوٹی بات ہے جو اکابر کی طرف منسوب کی گئی العیاذ باللہ، اور اس کا ایک عام سطحی ذہن سے بھی یہ بات کسی طریقے سے قبول نہیں کی جا سکتی۔ اسلام کا ایک ہی کلمہ ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ بابا فرید الدین نے کسی شخص کو کہا تھا کہ کلمہ کیا پڑھنا ہے، کہا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا نہیں، تو پڑھے گا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، استغفر اللہ۔ کوئی ایسی بات نہیں، سب گاڑیاں ہیں۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی کسی اور کا نام نہیں آ سکتا۔ یہ سب تو باتیں ان کتابیں جو آج کل مار کی۔ تو صوفیاء کرام کا جس طرح داتا علی حجویری ہیں، حضرت بایزید بسطامی ہیں، جناب حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہیں، اس قسم کی جو ہستیاں ہیں، تو ان کا اسلام کے لیے کام کرنا، ان کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں کا اسلام قبول کرنا، یہ تواتر سے یہ چیز ثابت ہے۔ صحیح۔ ایک طرف ان کی اسلام کی خدمت، ان کا اللہ کا ولی ہونا، ان کے لیے دین کی خدمت کا خدمت گار ہونا، یہ چیز کیا آ گئی، یہ تواتر سے ثابت آ گیا۔ دوسری طرف ہے کہ ان کی کسی منسوب ان کے نام پہ ایک کتاب ہے، اور اس کتاب میں کوئی ایسی ورڈنگ ہے کہ جو قرآن و سنت کے یا تقدیس الہیہ یا شان رسالت کے خلاف ہے۔ اب ہمارے پاس ہوتے، ہمارے زمانے میں وہ ہوتے، تو ہم ان سے جا کر پوچھتے جی آپ نے یہ لکھا ہے؟ اگر وہ کہتے لکھے، پھر ہم کہتے یہ غلط لکھے، اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دے دیتے۔ وہ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ اس کا گیا، وہ صحرا میں سفر کر رہا تھا، تو اس کا سامان گھوڑے پر رکھا ہوا تھا، وہ گھوڑا جو ہے نا وہ لیٹ گیا، جب جاگا تو گھوڑا غائب تھا۔ اس نے کہا بھائی وہ موت کا انتظار کر کے لیٹ گیا، اتنی دیر میں دیکھا گھوڑا سامنے کھڑا تھا، تو فرمایا کہ وہ اٹھ کر یہ کہہ دیتے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، خوشی میں یہاں تک وہ کہہ گئے۔ اب بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تو فتویٰ نہیں دیا کہ وہ کافر ہو جائے گا، یعنی یہ خوشی کے بے اختیار لمحات میں نکلنے والے یہ جملے، اور اس کے لیے حدیث شریف میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ وہ ہیں کہ جن سے کوئی گرفت نہیں ہے، ایک بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، ایک سوئے ہوا جب تک جاگ نہ پڑے، اور ایک معتوف یعنی جس کے عقل میں کوئی کمزوری ہو جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے۔ تو جسے عام بیماری لگ جائے عقل کی، تو اس سے اگر کوئی کلمہ صادر ہو جائے، اس حالت میں اس پر قابل گرفت وہ چیز نہیں ہے۔ بات تو غلط ہے۔ میں اس کی طرف آ رہا ہوں، لیکن اگر کوئی جذبے عشق الہی میں اس کی لوہے دماغ چٹک گئی ہو، اس سے اگر اس قسم کا کوئی غلط کلمہ جو ہے نا وہ صادر ہو جائے، تو اس کی تعویل کریں گے۔ اگر تعویل نہ ہو گئی تو ہم کہیں گے کلام غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، لیکن قائل اپنی اس خاص حالت کی وجہ سے، اس خاص عذر کی وجہ سے وہ فتوے کی زد میں نہیں آئے گا۔ اب
میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا اللہ کے رسول میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ درخت میں سے موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو کس کی آواز تھی؟ اللہ کی تھی، کبریا کی آواز تھی۔ بھائی اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میں اللہ ہوں، میں ہوں اللہ، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا۔ اللہ اکبر، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث موجود ہے کہ میرا بندہ جب نوافل پڑھتا ہے تو میرے اتنے قریب ہوتا ہے، میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی یہ کلام الہی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تعویل ہے، یہ اس کے پیچھے پورا ایک علم ہے، پورا ایک فن ہے، اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور اسکول اور کالج کے لڑکوں کو آپ جناب گمراہ کری جا رہے ہیں اور قوم کو کافر 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 کہہ رہے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 6، سیکنڈ لاسٹ، اور یہ میں بریلوی عوام کو مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ تو ناقابل علاج ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ میں نے کئی ایک ویڈیوز میں گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی ہیں، میں مختصراً یہاں پر بھی بیان کر دیتا ہوں۔ آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ عقیدے آپ کے قرآن و سنت میں کہاں فٹ بیٹھتے ہیں۔ نمبر 1 چشتی رسول اللہ، جو حشر بہشت میں بھی لکھا ہے اور سبع سنابل میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے خود تعریف کی ہے اور کہا یہ رسول اللہ کی برگاہ میں کتاب مقبول ہے سبع سنابل فتاوی رضویہ کے اندر، لہذا اعلیٰ حضرت بھی مجرم ہے اس میں، انہوں نے ایسی کتاب کی تعریف کیوں کی جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا؟ اگر انہوں نے انجانے میں کی تو ان کا علم غیب فارغ، اور اگر جان بوجھ کے کی تو ایمان بھی فارغ۔ اب آپ فیصلہ کریں۔ جی وہ معین الدین چشتی صاحب خاص حالت میں تھے، مرید ہونے ایک شخص آیا تو پوچھا کلمہ کیسے پڑھتا ہے؟ اس بیچارے نے صحیح کلمہ سنایا، کہا نہیں ایک دفعہ نا اس طرح پڑھ، چشتی رسول اللہ کے ساتھ پڑھ، تو اس نے پڑھ دیا، تو کہتے ہیں خواجہ صاحب بہت خوش ہوئے، اسے مرید بھی کیا اور اسے انعامات سے نوازا، اور پھر جاتے ہوئے کہا کہ وہ میں نے تیرا امتحان لیا تھا، کلمہ وہی ہے بس۔ یہ جو آخری جملہ کہتے ہیں رجوع ہو گیا، سرکار رجوع اس طرح ہوتا ہے؟ خود تو دوسروں کو کہتے ہو کہ جو جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو اسے اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی، تمہارے چاچے کو، تمہارے چاچا چشتی کو توبہ نہیں کرنی ہوگی؟ اور چاچا جی تھوڑی چاچی گئی، ہاں جب تو نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا تیری بیوی فارغ ہو گئی تھی، سب سے پہلے تجھے دوبارہ چاچی لینی ہے جا کے واپس، اس کے بعد تیری بیعت بھی ٹوٹ گئی تھی۔ جب تک تو خود مرید نہیں ہوتا کسی کا تو آگے بیعت کسی کو نہیں کروا سکتا۔ جو ان کا ڈھکوسلا چل رہا ہے تصوف کا، مطلب میں تو اس کو فراڈ سمجھتا ہوں، سلسلہ ٹوٹ گیا تو اس نے بیعت کیا کیا ہے فراڈیے نے؟ نہیں جی یہ غلط منصوبہ ہے، پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ اتھے کیوں نہیں ترنے دینے جا کے؟ اتھو ترنے نکل دے جی تو کتاباں بھی پرنٹ ہوندیاں نے، اتھے نہیں دیں دے۔ تو یہ بالکل فراڈ ہے۔ توبہ اسی طریقے سے ہوگی کہ میں نے کفر بکا تھا، سب سے پہلے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، آج تم واپس چلا جا، میں پہلے خود کوئی پیر تلاش کروں گا، کوئی پھر نکاح خام تلاش کروں گا، اور نیا حق مہر بھی ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ایویں نہیں چاچی واپس آندی، ہاں جب نکاح نیا ہوگا تو حق مہر بھی نیا ہوگا۔ چاچو تیری چاچی گئی، ہاں۔ اور دوسرا ریفرنس ہے اشرف علی تھانوی رسول اللہ۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں بریلویوں کے ساتھ؟ اس لیے کہ بریلویوں کو یہی بات سمجھ آئے گی، کیونکہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو وہ کفر کہتے ہیں آلریڈی۔ اب ویسے خاموشی اختیار کر لیے۔ ایک مولوی نے تقریر ریکارڈ کی، کہتا رہا اشرف علی رسول اللہ کا سوال تو یہ علماء دیوبند خود جواب دیں گے، میں صرف چشتی رسول اللہ کا جواب دوں گا۔ ہائے ہائے کس طرح پراوڑے انہیں، یعنی ایک جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہہ رہے ہیں وہ دفاع کریں گے۔ ایک جملہ بول دو نا کہ ہم 100 سال سے کفر کہہ رہے تھے، اب انجینئر کی وجہ سے اب ہم صرف انجینئر پہ بھونکیں گے، ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم اتنے ماز نہیں کھول سکتے، وہ انجینئر کا حوصلہ ہے۔ ہاں تو یہ دوسرا ریفرنس بھی بریلویوں کے کھاتے میں ہے، کیونکہ اب یہ خاموش ہو رہے ہیں، اور جب اس کو کفر کہیں گے تو ہم لا کے چشتی رسول اللہ سامنے رکھ دیں گے، آپ کہیں گے ہاں جی فتویٰ تو آپ پہلے ہی دے چکے ہو، لو تمہارے بابا جی اور چاچو جی اور چاچی جی فارغ۔ تیسرا ریفرنس میں نے کشف المحجوب سے دیا تھا،
صحف اور سکر والے چیپٹر میں انہوں نے بایزید بستامی کا سکر بچانے کے لیے اور جنید بغدادی کا صحف بچانے کے لیے انبیاء اکرام کو تختہ مشق بنایا، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی نظر پڑ گئی تھی نا اپنے ایک صحابی کی بیوی پر، اور انہیں پسند آئی اور جنگ میں آگے مروا دیا اور خود شادی کر لی، تو وہ حالت صحف میں تھے. یہ صحف سواد والا ہے، یعنی ہوش میں تھے. وہ ایک سین کے ساتھ صاحب ہوتا ہے، وہ بھول ہوتا ہے. تو اسی لیے انہیں بعد میں توبہ بھی کرنی پڑی. یہ جھوٹا واقعہ جو تورات میں لکھا تھا، اس سے انہوں نے جنید بغدادی کا صحف ثابت کیا کہ اگر کوئی بزرگ کام ڈال دے نا ہوش میں بھی، تو آپ نے کوئی فکر نہیں کرنی، وہ حالت صحف میں ہوتے ہیں. ہوش بھی کم پاؤنڈ پھر بھی تسی تعویل کرنی چاہتی. ہاں. اور سکر انہوں نے کہا مدہوشی. تو اس کی مثال کیا نبی علیہ السلام کی جو نظر پڑی تھی ایک صحابی کی بیوی پر، نعوذ باللہ، زید ابن حارثہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے دل میں اس کی نفرت ڈالی، پھر حضور نے ان سے شادی کر لی. یہ جھوٹا واقعہ، اس سے انہوں نے بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا اپنے بابے کو بچانے کی خاطر. خود پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے ضیاء القرآن تفسیر کے اندر لکھا ہے یہ کافروں کی سازش ہے یہ واقعہ ہماری کتابوں میں آنا. اور اسی پیر کرم شاہ صاحب نے جو ضیاء القرآن پبلیکیشن سے کشف المحجوب چھاپی، اس کے مقدمے میں اس کتاب کی تعریف کی کہ جدہ کوئی مرشد نہ ہو کتاب پڑھ لے، اور اس کے اندر وہ کفریہ واقعہ لکھا ہوا تھا. دیکھیں ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کرتے ہیں. ایک طرف کتاب کی تعریف کر رہے ہیں، دوسری طرف اس کتاب کا واقعہ اس کتاب میں نہیں کفر کہہ رہے، دوسری جگہ کفر لکھ رہے ہیں. تو دیکھیں پھر ہماری عقابی نظریں کہاں پہنچتی ہیں. ہم میں شرافت تو مولا علی والی ہے، لیکن چلاکی ہوشیاری بنو امیہ سے بھی زیادہ ہے اللہ کے فضل سے، الحمدللہ. ہاں. تو یہ ہم پوچھیں گے کہ یہ کفار کون ہے جنہوں نے سازش کر کے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ جھوٹ باندھا ہے، اس شخص کے اوپر کہ جس کے بارے میں قرآن میں ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی ان کے اندر. ان کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ صحابی کی بیوی کے اوپر نعوذ باللہ اس طرح ہو گئے. چوتھا ریفرنس وہ تذکرۃ الاولیاء میں جو بایزید نے کہا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بڑا میرا جھنڈا ہوگا، اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور تمام انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، اور تنو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے. ہاں. اور حنیف قریشی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں وہ اللہ بول رہا تھا، اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. بھائی اللہ کا جھنڈا تو آلریڈی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے، تمہارے بابے کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا ہے؟ کہیں وہ جھنڈا تو نہیں جو بخاری مسلم میں آیا کہ ہر غادر اور خائن شخص کے لیے، دھوکہ باز کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور اسے آواز دی جائے گی فلاں بن فلاں آ جا، ایتھے کھلو، پتہ لگے کہ تو دھوکے باز ہے. یہ تمہارے بابوں کے ساتھ ہونا ہے. یہ جھنڈے ہیں جن کو تم نے لواء الحمد مانا ہوا ہے. تمہارا بایزید یہ کہتا رہا. اب تو یہ دفاع کرتے ہیں نا، تو پھر ہم انہیں کہہ سکتے ہیں نا. اور دیکھو تمہارا بایزید یزید دا ابا، ہاں یہ بھی 261 ہجری میں مرا ہے، اور ہمارے امام مسلم بھی 261 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے. ایک ہی سن میں دونوں فوت ہوئے ہیں. ان کی کنیت ہے ابو الحسین، ہاں، اور تیرے بابے کی کنیت ابو یزید. اور اس سے بڑا جھوٹ کہتے ہیں امام جعفر کا مرید تھا وہ. اوے جعفر کے مرید تو آج یزید نہیں رکھتے اپنے بچوں کے نام، کہتے ہیں جی جائز نہ ہے، رہو نا، ہاں، تاکہ جدو سکول جاؤ. ہائے 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 ہائے، کتنا کلپ وائرل ہوا ہے. پھر انہوں نے ایک گل سمجھ آندی ہے، ہاں، تیرے بچے جب سکول جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا، اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو کہیں یزید دا ابا آ گیا. ہاں، بچاؤ اپنے بابے نو، ہن اپنے نام رکھو، اپنے پتروں دے نام یزید رکھو، اور اپنی کنیت رکھو ابو یزید. ہاں، تیرا ابو یزید تو کہتا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میرا امام مسلم ابو الحسین مسلم نے مسلم شریف میں حدیث لی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی.
اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, داروغے جنت پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد, تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ صرف آپ کے نام کے اوپر یہ دروازہ کھلے گا. ہاں, یہ میرا امام لکھ کے گیا, ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. اور بازید کے چیپٹر میں نا انہوں نے لکھا ہوا ہے بازید بستامی کی معراج. ہاں, اور کہتے ہیں جس طرح انبیاء میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے نا, اس طرح اولیاء میں اس کو ہوئی ہے معراج. یعنی ابو بکر عمر عثمان و علی کو نہیں ہوئی, ان ہوئی ہے. اور کہتے ہیں جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے, اس میں ساتھ لکھا ہوا ہے تذکرۃ الاولیاء میں, کہ بازید کا مقام اولیاء میں ایسا ہے جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں, یعنی فرشتوں کے سردار جبرائیل ہیں, اولیاء کے سردار بازید ہیں. تو سرکار عبد القادر جیلانی دی ہو گئی چھوٹی. ہاں, کیونکہ آپ تو کہتے ہیں وہ اولیاء کے سردار ہیں, اور عبد القادر جیلانی تو آئے بھی بعد میں, وہ 471 میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں فوت ہوئے, اور یہ ان سے 300 سال پہلے فوت ہوئے 261 ہجری میں بازید بستامی. فیصلہ کرو کہ اولیاء دا سردار کون ہے. ہم سے پوچھیں گے, ہمارے تو اولیاء کے سردار ہیں ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو اسی فیصلہ کرو کہ عبد القادر جیلانی ولیاں دا سردار ہے یا بازید بستامی, کیونکہ تواڈے جنید بغدادی نے کہا ہے نا. ہاں, اور جنید بغدادی تو خود عبد القادر جیلانی کا پردادا پیر ہے. پردادا پیر کی بات مانے یا عبد القادر جیلانی کی مانے؟ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے بھائی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کے اوپر لوگ ڈاکہ مارا کرتے تھے. ہم نے آ کے اب ان کو پکڑا ہے, اور ان کا جو بہانہ تھا نا جی, با خدا دیوانہ باش, کیونکہ یہی بازید کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میری شان بڑی بلند ہے. وہ کہتے ہیں وہ اللہ بول رہا تھا منہ سے, تو وہ یہ آپ ذرا شتیہات میں لیں. لیکن یہ جو اس نے بکا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, جبکہ قیامت کے دن جھنڈا ایک ہی ہے اللہ کا, وہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں, یہ کس جھنڈے کی بات کر رہا ہے؟ ٹائم قیامت تک کا جواب دینا جو ویڈیو چاہ کے دا. اور 5واں ریفرنس وہ کشف المحجوب میں بھی لکھا ہے, تذکرۃ الاولیاء میں بھی لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کھود کے اس کے اندر اترے اور وہاں ان کی ہڈیاں جمع کی. نعوذ باللہ, اندازہ کرو. اور انہوں نے ترجمہ کیتا ہے استخوان مبارک, یعنی وہ ڈھانچے کو اتنی شستہ اردو میں لکھ دیا استخوان مبارک. ایک ہڈی کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں. گھبرا کے اٹھے, ظاہر خواب ہی بڑا شیطانی خواب تھا, اور اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے. یہ یعنی امام حنیفہ پہ جھوٹ باندھا ہے, یہ انہوں نے ان کو اونچا کرنے کے لیے ان کی طرف منسوب کیا, ان کو ہم کچھ نہیں کہتے. تو انہوں نے کہا اس میں تسلی تھی کہ آپ نبی الاسلام کی سنتوں کو جمع کریں گے. یہ گستاخانہ خواب کیا اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے کسی امتی کو؟ یہ گستاخی ہے. اس کی وجہ ہے کہ کسی امتی کا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک میں ہڈی ہیں. یہ تو عقیدہ خود گستاخانہ ہے. اللہ نے اگر خواب دکھانا تھا تو دکھاتا کہ امام حنیفہ نبی الاسلام کے برتن جمع کر رہے ہیں, آپ کا آسا مبارک جمع کر رہے ہیں, آپ کے کپڑے مبارک جمع کر رہے ہیں, قبر میں اتر کے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں, اور الفاظ ہیں ایک کو دوسرے سے چن چن کے علیحدہ کر رہے ہیں. اچھا جڑی وہ کیتیاں سن وہ کتنے نے لیاؤ کیڑی کتاب جو امام حنیفہ دی جہدے انہوں نے حدیثاں جمع کیتیاں نے, یہ بھی کوڑ ہے تہاڈا. جنہوں نے حدیثیں جمع کی تھی ان کی تو کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں. امام حنیفہ کی کتاب کدھر ہے؟ لے کے آؤ. جھوٹ. انبیاء کے جسم سلامت ہونا اس کی جڑ قرآن میں ہے. سورہ سبا کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھ گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی, اور کتنا عرصہ تک یوں ہی رہے, اور جنات کو پتہ نہیں چلا. وہ تو جب لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی تو وہ جسم نیچے آیا, تو پھر انہیں پتہ چلا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر علم غیب ہوتا جنوں کے پاس تو یہ تکلیف نہ کاٹتے. تو لاٹھی کتنی دیر میں چاٹی ہوگی دیمک نے؟ ہفتوں مہینوں چاہیے. جسم پہ کوئی کیڑا نہیں آیا. اور قبر مبارک کے اندر ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے.
بعض لوگ اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں، اس عقیدے پہ نہیں، لیکن امت کی اکثریت اس روایت کو صحیح مانتی ہے. صرف امام بخاری کا اختلاف ہے، وہ تفرد ہے. لیکن امام بخاری نے صحیح بخاری میں لیا ہے کہ حضرت عمر کی وفات کے 70 سال کے بعد آلموسٹ جب حجرہ عائشہ گر گیا تو ایک پاؤں ظاہر ہوا، لوگوں نے استغفار پڑھی کہ یہ پاؤں نبی الاسلام کا ہے. تو بعد میں عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، محرم تھے، وہ اس حجرے میں اکثر جایا کرتے تھے. انہوں نے جب پاؤں دیکھا انہوں نے کہا نہیں یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے، اس جگہ حضرت عمر کی قبر تھی. اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ پھر حضرت عمر نے اپنا پاؤں خود اندر کر لیا، نہیں، انہوں نے اندر کر کے ان کو، آج بھی نبی الاسلام کی قبر کھودیں گے، نبی الاسلام آپ کو اسی حالت میں نظر آئیں گے جیسے آپ کو دفنایا گیا تھا. ہاں، کوئی چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے. جو انبیاء کا قبروں میں نماز پڑھنا یہ سب کچھ برزخی ہے. اسی طریقے سے بیت المقدس میں جمع ہونا یہ سب کچھ برزخی ہے. تو امام بخاری اس عقیدے کو صحیح مانتے تھے. اور وہ حدیث جو المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے اور ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی لی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جب وہ دانیال علیہ السلام کی وہ ایک جسم مبارک کا تابوت نکلا تو پھر انہوں نے وہاں تستر نامی جگہ جہاں سے یہ نکلا تھا انہوں نے پھر خط لکھا کہ یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا تابوت ہے، اور اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی لاش کو نہ مٹی کھاتی ہے، نہ آگ جلاتی ہے، اور نہ درندے کھاتے ہیں. یہ پروٹوکول ہے. یہ وہ حدیث ہے جسے سارے صحیح مانتے ہیں، یعنی یہ عقیدہ اپنی اصل میں ٹھیک ہے. تو اب مجھے بتائیں انہوں نے یہ عقیدہ کہاں سے نکال لیا کہ جی قبر مبارک کے اندر ہڈیاں؟ کہتے ہیں جی خواب پہ تو کوئی اختیار نہیں. ہم کہہ رہے ہیں اختیار کوئی نہیں، لیکن اسے شیطانی خواب کون آ، اس کو تم فضیلت بنا کے کیوں پیش کر رہے ہو؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ شیطانی خواب ہی اکثر تمہارے بابے دیکھتے تھے. وہ نبی الاسلام کا جسم مبارک کیوں کہہ رہے ہو؟ یہاں میں تم سے اختلاف ہے. لو جی یہ میں نے 5 حوالے دیے، اور اس سے پہلے میں نے اسی پارٹی کے ایک اور بندے کو بھی دیے تھے، بریلوی پارٹی میں جو دوسری طرف ہے، جس طرح وہ رائٹسٹ ہوتے ہیں اور لیفٹ والے لوگ ہوتے ہیں نا، اس وقت بریلیوں میں بھی 2 پارٹیاں بن گئی ہیں نا. ایک کو لیڈ کر رہے ہیں مفتی اشرف آصف جلالی صاحب، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب. انہیں بھی میں نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا انجینئر جس چیز کے اوپر تجھے ہے نا اپنا مسئلہ وہ تو ویڈیو میں بیان کر. تو وہ میں نے بیان کیا ہوا ہے، آج تک کسی نے کوئی علمی جواب نہیں دیا. یہی 5 حوالے میں نے ان کو بھی دیے تھے پنجتن پاک کی نسبت سے. یہی 5 حوالے آج میں نے دوسری پارٹی کو بھی دیے ہیں، حنیف قریشی صاحب، کیونکہ مفتی حنیف قریشی کو یہ رافضی کہتے ہیں اور یہ ان کو ناسبی کہتے ہیں. اسی لیے وہ داتا دربار گئے تھے تو انہوں نے تقریر نہیں کرنے دی مفتی صاحب کو، بھاگنا پڑا وہاں سے. تو بریلویوں میں بھی اس وقت 2 بڑے دھڑے بنے ہوئے ہیں. تو اس کو تو میں نے پہلے دیا تھا، مفتی صاحب کو میں نے اب دے دیا، اور میں نے کوئی بے احترامی مفتی صاحب کی نہیں کی. امید ہے وہ ویڈیو میں آ کے جواب دیں گے اور ان ساری باتوں میں اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں گے. ہمیں سیٹسفائی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی پبلک کو خود جواب دیں.